میں 3-4 ممالک میں گیا ہوں اور میں نے سب سے زیادہ شعبدہ بازی پاکستانیوں کو کرتے دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا which of the people is best، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا everyone who is pure of heart and truthful in speech، وہ کہ جن کے دل پاک ہیں، جن کے دل پیور ہیں اور جن کی سپیچ سچائی پر مبنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے who have the hearts of birds، جن کے دل جو ہیں وہ، جن کے قلب جو ہیں وہ پرندوں کی مانند۔ تو وہ مقصد تھا سافٹ ہارٹس، ویری سافٹ ہارٹس، پیارے دل، گرج نہ رکھنے والے، میلس نہ رکھنے والے۔ تو بہت ضروری انسان دل کی صفائی کرتا رہے۔ تو کہا وہ کہ جس کا دل بہت پیور ہے اور جو سچا ہے۔ They said truthful in speech we know but what is a pure heart یا رسول اللہ؟ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہ انسان سچا ہو، لیکن یہ پیور دل سے کیا مراد ہے؟ اس کو ذرا آپ اس کی تشریح فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا It is a heart that fears Allah and is clean۔ قلب سلیم کا ذکر قرآن میں ہے۔ قلب سلیم کس کو کہا؟ کس کے دل کو کہا اللہ نے؟ قلب سلیم سورہ سواد میں ہے غالباً، حضرت ابراہیم کے دل کو۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا قلب سلیم تھا۔ تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو پیور ہے، جس میں کوئی انوی، کوئی میلس، کوئی ہیٹرڈ نہیں ہے اور شرک، بیسکلی شرک نہیں۔ تو اٹ از اے ہارٹ دیٹ فیئرز اللہ، اللہ سے ڈرنے والا دل، اینڈ از کلین، اور وہ کلین ہے۔ اسی لیے دعا بھی سکھا دی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ کلین ہے۔ دیر از نو سن ان اٹ اینڈ نیدر ایگریشن میلس نور انوی، اس میں کوئی گناہ کی طلب نہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن طلب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے پیور ہارٹ وہ ہے کہ جس میں کوئی خواہش نہیں ہے گناہ کی، اور نہ اس میں ایگریشن ہے، یعنی کہ ایگریسو نہیں ہے، اس میں میلس نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، اور اس میں حسد نہیں ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن گڈ ہارٹ کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے the most complete of the believers in faith are those with the most excellent character۔ تم میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا کردار سب سے عمدہ ہے۔ and the best of you are the best in behavior to their women، سنن ترمذی۔ اور تم میں سے بہترین کردار میں وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ عورتوں کے حقوق پہ بات ہوئی، رسول اللہ نے بہت ایمفسائز کیا۔ انفیکٹ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ نے خاص نصیحت کی کہ بی جینٹل ود وومن، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ جینٹل رہنا۔ ایک اور نیریشن میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the most evil in my nation are garrulous, braggarts and pompous۔ یہ اوصاف اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ہم میں کہاں سے آ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس اور آبزرویشن بتا رہا ہوں۔ میں 3-4 ممالک میں گیا ہوں اور میں نے سب سے زیادہ شعبدہ بازی پاکستانیوں کو کرتے دیکھی۔ یہ مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے۔ شعبدہ بازی سمجھتے ہیں؟ پومپوس ہونا، دکھلاوا کرنا، شوخی مارنا، اپنی چیزوں کو واضح کر کر کے دکھانا۔ تو یہ سب سے زیادہ پتہ نہیں کیوں ہم میں آ گیا ہے۔ 10 گارڈز لے کر پھرنا، لینڈ کروزر لے کر پھرنا، چلو لینڈ کروزر آپ کے پاس ہے، اٹس اوکے، لیکن اس کو نمایاں کرنا، اس کی نمائش کرنا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سب سے جو ایول ترین لوگ ہیں وہ گیرولس ہیں۔ گیرولس یعنی بہت زیادہ کھانے پینے والے، شو آف کرنے والے، بریگرٹس ہیں، بریگنگ کرنے والے، بریگنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور پمپوس، شوخی مارنے والے لوگ جو ہیں۔ تو یہ بہت ہے، ہمارے کلچر میں بہت ہے، آپ دیکھ لیں، انڈیا میں بہت ہے، پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں۔ تو لوگ شوخیاں مارتے ہیں اپنی چیزوں میں، تو لوگ جو ہے وہ مقابلے کرتے ہیں۔ قربانی کی دیکھ لیں، قربانی کی جو عید آتی ہے اس میں کیا ہے، شوخیاں چل رہی ہیں، پمپوس پن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بریگنگ چل رہی ہے۔ تو یہ برے کردار کی نشانیاں۔ the best of my nation are those with the best character، اور میری امت میں بہترین لوگ ہوئے کہ جن کا کردار سب سے بیسٹ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily the believers with the most complete faith are those with the most excellent character and who are most kind to their families۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا ہے بہت آسان ہے، کیونکہ دوسروں سے پالا کبھی کبھی پڑتا ہے، اور بندے کو امیج کا اور ریپوٹیشن کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ سب سے تم میں بہترین کردار والے ہیں وہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ سب سے اچھے، موسٹ کائنڈ ٹو دیئر فیملیز۔
تو فیملیز میں پھر وائف بھی آتی ہے, بہن بھی آتی ہے, بھائی بھی آتا ہے, اس میں پھر ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. تو انسان کو اپنے فرائض یاد رکھنے چاہیے, انسان اپنے فرض پورے کرے. اگلا بندہ زیادتی کر رہا ہے تو یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہر بندے کی دل کے کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے ہاں کنڈیشنل رشتے ہوتے ہیں کہ اگلا میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں کیوں اچھا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود اچھا ہو کر دکھانا ہے, اور آپ سے جو ہے وہ اگلا بندہ ساری امیج لے گا, پازیٹیوٹی لے گا, آپ سے سیکھے گا اگلا بندہ.